درود پڑھو تو تم، انگوٹھے چومو تو تم، سلام پڑھو تو تم، میلاد مناؤ تو تم، 11ویں مناؤ تو تم، مصطفیٰ کے گیت گاؤ تو تم، کوئی نعت تمہیں سنائے تو اس پر نوٹوں کی برسات کرو تو تم، ارے ہر ایک کی عزت و توقیر مصطفیٰ کی خاطر کرو تو تم، اور دوزخ میں بھی جاؤ تو تم۔ جمیلیہ تینڈا دماغ خراب ہے، اوے اگر مصطفیٰ کا دیوانہ پل صراط سے گزرنے لگے گا تو جہنم کہے گی خدا تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اس غلام کو جلدی گزار نہیں تو میں ٹھنڈی ہو جا۔ جی یعنی کبھی لائی مت بٹانا ہے۔ اور آپ کے جو والد گرامی تھے، اور اگر آپ کے دادا جان کی ہسٹری پڑھی جائے تو یہ جو جوناگڑھ کتیانہ گاؤں ہے وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کے جو دادا جان تھے وہ بھی تقوی، طہارت اور اپنی پارسائی میں مشہور تھے۔ اور آپ کے والد گرامی کے بارے میں آپ کے خالو جان جو سری لنکا کولمبو میں رہتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ آپ قادری سلسلہ میں بیعت تھے اور آپ کو قصیدہ غوثیہ اس پر عبور حاصل تھا، اس کے عامل تھے، اور جب محبت سے پڑھتے تھے امیر اہل سنت کے والد گرامی تو جو چار پائی تھی وہ بس اوقات بطور کرامت ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ تو یہ جو پارسائی و طہارت اس خاندان میں تھی نا، یہ اسی کا ایک نتیجہ امیر اہل سنت بن الیاس قادری کی صورت میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چہرے کی مسکراہٹ دیکھیں، تبسم دیکھیں، حشاشیت دیکھیں، بشاشیت دیکھیں۔ ابھی دیکھیں ذرا سر تو اٹھائیں تو آئیے دیکھیں کہ ماشاءاللہ۔ میرے والد محترم قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے، ان کا نام تھا حاجی عبد الرحمن۔ قصیدہ غوثیہ جب یہ پڑھتے تھے، مجھے میرے خالو نے جب میں کولمبو گیا تھا تو بتا رہے تھے کہ تمہارے والد قصیدہ غوثیہ جب چارپائی پر بیٹھ کر پڑھتے تھے تو چارپائی زمین سے اونچی ہو جاتی تھی۔ الحمدللہ۔ واہ بھائی واہ، مفتی سمر عباس نے بھی اس چیز کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو سید امیر عالیہ بٹ الیاس قادری کے جو والد تھے نا، بہت بڑی توپ تھے۔ وہ جب بھی قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو ان کی جو کھٹیا شریف تھی وہ بسوں اوقات 4 فٹ کے فاصلے پہ زمین سے آسمان کی طرف اٹھ جایا کرتی تھی، اور یہ ان کی زندہ اور بہت بڑی کرامت تھی شری لنکا کولمبو کے اندر۔ بات صحیح ہے۔ تو ہم صرف الیاس قادری سے اتنی سی ریکویسٹ کریں گے، اور یہ مفتی چبل سے، کہ وہ جس چیئر پہ، جس کرسی پہ وہ بیٹھتے ہیں، اس کرسی کو وہ بسوں اوقات ایسے صرف 1 سے 2 فٹ اوپر اٹھا کے دکھا دیں۔ 1 فٹ، چلو 1 فٹ، آدھا فٹ کر لو یار، چلو، کہ دنیا نیوز کے اور یہ بڑے بڑے جیو نیوز اور بڑے بڑے چینلز کے کیمرے لگے ہوں، پوری دنیا جو ہے وہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور وہ بسوں اوقات، بس وہ تصویر کر رہے ہوں بسوں اوقات کسی بے اوقاتے کے بچے، تو پھر وہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہو کہ الیاس قادری رحمت اللہ علیہ، اس کی جو کرسی ہے وہ ماشاءاللہ سے اوپر اٹھ رہی ہے، اور پوری دنیا اس مناظرے کو دیکھ رہی ہے، اس منظر کو دیکھ رہی ہے، اور پھر ہم سارے کے سارے الیاس قادری کے مرید ہو جائیں گے۔ گھٹیا انسان، تجھے ان لوگوں کی تعریف کے پل باندھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا؟ اس بندے کو پتہ نہیں کیا سوچی ہے، یہ اپنے چینل بنا لیتے ہیں، کوئی ان کے ہوں گے کوئی قادریوں تاریوں کو 100 150 200 چینل، اس میں بیٹھ کے یہ الیاس قادری کا پل باندھتے رہتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارا الیاس قادری ہے نا، امام مہدی علیہ السلام ہے، نبی کے گھرانے سے۔ ایکچولی طور پہ چھپے ہوئے تھے کیونکہ لوگوں نے نا ان کو ماننا نہیں تھا، ان کی بیعت نہیں کرنی تھی، ان کو وٹ دینا تھا اوپر سے نیچے تک، تو بس اسی وجہ سے ہم نے بھی کہا تھا کہ سرکار بھی چھپ جاؤ، تو اب جا کے ظاہر ہو رہے ہیں، کیونکہ اب ہماری جڑیں بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہیں، اب ان کا ظہور ہوگا۔ پھر الیاس قادری کی ایک آنکھ نکلے گی، ایک آنکھ کاڑی ہو جائے گی، دوسری آنکھ سے وہ دیکھیں گے، پھر ہم پہچان جائیں گے کہ ہاں یہ کون ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی 12 سال جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر کے آئے۔ نبی جب قیام اللیل کرتے تھے تو اس رسی سے خود کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نہ پڑے۔ آپ نے تو صحابہ کو منع فرمایا، اپنی بیٹی کو غلط ہے، یہ فضائل اعمال میں ہے بھی نہیں۔ صفحہ نمبر 374 پہ نہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سر کے بال باندھے ہوں، نیور، نیند کے غلبے سے میں آپ کو نیور سر، نیور۔ اچھا، صفحہ نمبر ہے بھی صحیح تو غلط ہے یہ۔ اچھا، ایک صحابی پیرے پر معمور تھے، 67 صفحے پہ، نماز پڑھنے لگے تو حملہ ہو گیا، تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہاں انہوں نے امام فے کر کے امام شافی کر دیا۔ اچھا، آگے سنیے، ایک سید صاحب نے 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی، 15 سال اپنے جسم کو لیٹنے پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ اب یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، گنس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں سید صاحب کو جانا چاہیے۔ یہ سب فضول بات ہے۔ تو یہ فضول فضائل اعمال میں ہے، آپ کے تبلیغی جماعت کے نصاب بھی کتاب ہے، اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت آدم کوئی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی سر؟
की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जी सर। मेरी ज़ात से मुतालिक सवाल करें, ये मेरी ज़ात से मुतालिक नहीं है। सर आप उस तबलीगी जमात में थे, आप मैं ये हूँ, मैं अब भी जिस तरह से बरेलवियों के अंदर पीर फकीरी है, तो फिर तो देवबंदी भी पीछे नहीं हटते, यानी कि देवबंदी के अपने बुजुर्ग हैं और बरेलवी के अपने बुजुर्ग हैं, वो अपने बुजुर्गों को छोटा नहीं करते और ये देवबंदी अपने बुजुर्गों को छोटा नहीं करते। फिर बात तो ये आती है, नहीं तो फिर आप इस चीज को माने, आप बहुत बड़े मौलवी हैं, मुफ्ती तारिक मसूदी बहुत बड़ा जहाँ पर देवबंदियों का मौलवी है, मुफ्ती है, और आप भी बहुत बड़े मुफ्ती और इमाम है, तो आपको चाहिए कि आप इस किताब से लाने बरात करें या फिर आने वाली नई किताबों में इस चीज की तरगीब दिलाएं कि इस चीज को खत्म किया जाए। नहीं तो ये जो करोड़ों लोग देवबंदी जिन अकायद के ऊपर जिंदा हैं या जिन अकायद के ऊपर चल रहे हैं या जिन अकायद के ऊपर इनकी आने वाली नस्लें चल रही हैं, तो आप में और बरेलवियों में कोई फर्क तो ना रहा। और वैसे माशाल्लाह से हमें इस तरह के जो है ना सहाफियों की बहुत जरूरत है। इनको चाहिए अल्लाह ताला इनको मजीद हौसला इनका बुलंद करें। ये अब पहुंचे उधर बापा इलियास कादरी के पास और ये उनसे जाके सवाल करें, क्योंकि वो भी बहुत बड़े करामती बाबे हैं। खैर उनके पास तो बहुत ज्यादा ही करामतें हैं, उनके वो वाले साहब की चरपाई हवा में उठ जाया करती थी, और भी बड़ी करामतें हैं। इनको चाहिए कि उधर भी मूव करें एक अच्छी टीम लेकर। मेरी ना वीडियो वायरल हुई थी कजन आपके साथ, 12 मिलियन व्यूज गए थे, तो माशाल्लाह काफी वायरल हुई है। इतनी तो मेरी नहीं हुई। क्या बात है यार, क्या बात है यार, कैसा मुतमिन बगैरत ये हस्बैंड पाया गया। बुढ़ी एंदी है, वायरल लोग हो ही जा रहे हैं। गजल आपी से पूछो, गजल आपी आपने हस्बैंड रखा हुआ है? नहीं बेटा मैंने रखा हुआ है। लोगों को वायरल बताता है, मेरी जो बेगम है उससे लोग वायरल हो रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है यार। इस वक्त इस दौर में अगर कोई दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है, अत्तार हमारा है। जज़ाकल्लाह मेरे मुर्शिद, जज़ाकल्लाह मेरे। मैं यह सबको खास नसीहत समझे, वसीयत समझे, ये घेरे से बांध ले कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात पर अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने, और अगर कोई घोड़े दौड़ाने वाला मिले उसके पीछे जाना नहीं है। अरे कितना ही बड़ा नाम, आला हजरत जिंदाबाद। इनसे कोई बड़ा होगा तो देखेंगे, हो तो हमें पहचान नहीं है, इसलिए हमने आला हजरत हमारी समझ में आ गए, वरना यह कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। आला हजरत के फिकी मसाइल हों, एतकादियात हों, जो भी हो, पर आला हजरत की तहकीकात हमारे लिए हरफ आखिर है। कुरान शिर्क करने वालों के लिए 3 बड़ी सजाएं बयान करता है। चुनांचे सूरत माइदा आयत नंबर 72, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुना व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि जो भी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता है उस पर जन्नत हमेशा के लिए हराम और उसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम, और फिर क़यामत वाले दिन उसका कोई मददगार भी नहीं हो।